حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی۔ تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ صرف ایک بات بیان کروں اور آگے بڑھوں۔ جانتے ہو میری گزارش ہے سارے لوگوں سے، بیوی کا انتقال نہیں ہوا 40ویں سے پہلے دوسری بیوی ڈھونڈ لیتے ہو۔ کڑوی لگی نا بات؟ انہیں نہیں لگی جن کے بھی ایک بھی نہیں ہوئی۔ ابھی پہلی بیوی کے انتقال کو 40 دن نہیں ہوتے، دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اسلام نے اجازت دی ہے کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے میری ایک بات یاد رکھنا، 4 تک کی اسلام نے اجازت دی ہے کرو اگر استطاعت ہے تو، لیکن خدا کے بندو دوسری بیوی کرنا یہ حق ہے تمہارا، لیکن پہلی والی ماں نے جو بچے چھوڑے ہیں نا کبھی ان سے نظریں نہ پھیرنا۔ کئی بچیوں کی یہ شکایت ہے، کئی بچیوں نے یہ بات کہی کہ مولوی تیری ہر موضوع پہ تقریر ہے، لیکن کبھی ان یتیم بیٹیوں پہ بھی تقریر کر کہ جنہوں نے پہلی ماں کھو دی ہے اور پھر انہیں ماں جیسا پیار نہیں ملا۔ ہاں ایک بچی نے رلا کے رکھ دیا یار، کہنے لگی میں جب میری ماں کا انتقال ہوا میں 9 سال کی تھی، جب میرے باپ نے دوسرا نکاح کیا میں 11 سال کی ہو گئی۔ کہا دوسری ماں نے نہ جانے میرے باپ کو کون سی گھٹی پلائی، ہمارا باپ الگ مکان رہ کے ان کے ساتھ رہنے لگا۔ کہتی میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کہتی میرے بھائیوں نے 2 دن فاقے کے ساتھ گزارے ہیں۔ جب باپ چھوڑ کے چلا گیا، ماں ہمارے باپ کو لے کے چلی گئی تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، وہ بچی کہتی ہے جب ہم پڑوس میں گئے تو لوگوں نے کام کرانے سے انکار کر دیا، جب کچھ نہ مل سکا کہتی میں نے گرم پانی پلا کے 2 دن بھائیوں کو سلایا۔ اور تم سے بھی گزارش ہے جب بہنیں بوڑھی ہو جایا کریں تو ان سے چہرے نہ موڑا کرو، اگر بہنیں بڑی ہوا کریں تو انہیں تانے نہ دیا کرو۔ پردیس چلی جاتی ہیں، سسرال چلی جائیں تو رشتے نہ توڑنا، اس لیے کہ یہ بہن ہوتی ہے جو ماں کے بعد ماں کا پیار دیا کرتی ہے، جو ماں کے بعد تمہیں ماں بن کے پالا کرتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ آج پردیس گئی ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اتنے دن شادی کو ہو گئے ہیں، کبھی اس نے تجھ سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگی، 18 سال روٹی پکا کے دیتی رکھی لیکن کبھی روٹیوں کی قیمت نہیں مانگی، تیرے گھر میں 18 سال تک جھاڑو لگاتی رکھی لیکن جھاڑو کی اجرت نہیں مانگی، تیرے گھر کے اندر صفائی کرتی رکھی لیکن صفائی کی قیمت نہیں مانگی۔ ہاں جب یہ گھر میں رہتی تھی تو اس بات پہ لڑ جاتی تھی کہ یہ تکیہ میرا ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، اس پہ جوتا پہن کے نہ آنا، اس کی میں نے صفائی کی ہے۔ لیکن بتا، سچ بتانا پیارے، جس دن سے اپنی سسرال گئی ہے ایک دن بھی آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کمرہ میرا تھا، یہ تکیہ میرا تھا، یہ بستر میرا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کبھی حق نہیں مانگا کرتی ہے، جب آتی ہے اس دن آنے کے بعد اس کو پتا کہ اس میں میرا بھی حق ہے، یہ میرا بھی گھر ہے، میرے باپ کا بھی گھر ہے، لیکن آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ اگر بھائی بیٹھنے نہ کہے تو بہن بیٹھا نہیں کرتی ہے، بھائی کھانے نہ کہے تو بہن کھایا نہیں کرتی ہے۔ حیا نہیں چاہیے، اگر بیٹیاں چلی جائیں سسرال میں تیرے دروازے پہ آئیں تو چہرہ نہ بگاڑنا، مسکرا کے استقبال کرنا۔ اگر بیٹی راضی ہوگی تو قبر میں باپ کی روح بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا زندہ باد۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، جی سینکڑوں باتوں کا رہے کے خیال آتا ہے۔ یہی دل دکھتا ہے میرا، جس بہن نے 18 سال روٹی بنا کے کھلائی، آج اس کے نصیب میں بھائی کے دسترخوان پہ تو روٹیاں نہیں رہی۔ پیر کی گولک میں ڈالنے کے لیے 500 روپے تو ہیں، لیکن بہن کی جھولی میں ڈالنے کے لیے 100 روپے نہیں۔ یہ ہے ہماری سچائی۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے بہن کو ستایا، ماں کو ستایا، میں بھی ہوں گا قیامت میں، تم بھی ہوگے، میں دیکھوں گا کون سا پیر بچائے گا۔ یاد رکھو اگر کسی اپنے کا آنسو تمہاری وجہ سے گرا ہے، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک آنسو کے قطرے کی تم سے قیمت وصول نہیں دے گا۔ خیال کرنا۔ بچی کہتی نے سمجھاؤ دوسرے نکاح کرو تمہاری مرضی، لیکن پہلی اولاد کو نہ بھولنا، مت بھولنا۔ تمہیں کیا پتا اولاد کیا ہوتی ہے؟ ان سے پوچھو جن پہ اولاد نہیں ہے انہوں نے کون سا مزار چھوڑا ہے جہاں متھا نہ رگڑا۔
کون سی مسجد چھوڑی ہے جہاں سجدے نہ کیے ہوں جا کے. وہ کہتے اللہ بیٹا نصیب میں نہ ہے تو پھر بیٹی دے دے. آ گیا اوقات پہ اللہ اپنی مرضی سے بیٹی دیتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے کہتا ہے اس کے نصیب میں بیٹی کو بیٹا ہی نہیں تھا. اسپتال میں ماں پڑی ہے 3 بچیاں ہو گئی, تیسری بچی کی پیدائش میں ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہاسپٹل سے. عورتیں خیر خبر لینے جاتی ہیں, ساتھ بیٹھ کے کہتی ہیں اس کی کوکھ میں بیٹا ہی نہیں لکھا اور تجھے شرم آنی چاہیے. تو اس سے تانے دے رہی ہے جو ابھی موت کا منہ دیکھ کے آئی ہے, جب موت کے دروازے سے لوٹ کے آئی ہے. تجھے بیٹا چاہیے تھا, اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے ایک ماں کا, اگر اس کی بس میں ہوتا بیٹے پیدا کرنا تو سارے بیٹے تجھے دے دیتی. لیکن تو بھی یاد رکھ نسلوں کو سکھا دینا. قرآن میں رب کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, اور نہیں چاہتے ہیں تو کچھ نہیں دیتے. زندہ باد زندہ باد. جب وہ کچھ نہیں دیتا تب کلیجہ پھٹتا ہے ہمارا. اللہ بیٹی دے دے. آ گیا اپنی اوقات پہ, اب مانگ رہا ہے بیٹی. کیوں کہ کم سے کم گھر میں چراغ تو جلے گا. حیا کر خدا کے بندے, کیا یہ اچھا ہوتا تو نے سجدے میں پہلے بیٹی مانگی ہوتی. اللہ بیٹی بھی دیتا, بیٹی کے صدقے میں بیٹا بھی عطا کرتا. زندہ باد زندہ باد. بدلو اپنے آپ کو, بدلو. جب اولاد نہیں ہوتی تب بھی ہم روتے, ہو جاتی ہے تو ناقدری کرتے. میں یہ تو نہیں جانتا بھائی کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ ہوتا ہے نا وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے. بھلے باپ غریب کیوں نہ ہو, اسے فخر ہوتا میرا باپ زندہ ہے. اور یہی نہیں, سسرال بھی جاتی ہے تو بات بات میں کہتی ہے میرا باپ ہے ابھی. اسے فخر ہوتا اپنے باپ پہ. اور باپ بیوی کے لالچ میں آ کر کے بیٹیوں کو دھکا دے دے تو دل کتنا ٹوٹے گا بیٹیوں کا. بدلو اپنے آپ کو. کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. بھائی اگر جگہ کم ہے نا کمیٹی والوں, آئندہ تھوڑی بڑی جگہ جلسہ کر لینا. لیکن اب ذرا تھوڑی سی بات سن لیں. ان بھائیوں سے گزارش ہے جتنے کھڑے نا گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا, کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے, اس سے مطلب نہیں ہے, بیٹھانا ضروری نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کرے گا, سننے کا بھی ثواب ملے گا, تھکنے کا بھی اللہ ثواب عطا کرے گا. ہے جی جگہ ہے تو بس جہاں جیسی جگہ ہے بس کھڑے رہیے, بس تھوڑی دیر میری بات سن لیجیے. توجہ ہے نا سارے لوگ, رشتوں کی قدر کریں. اللہ نے اولاد دی ہے نا, اس کی عزت کریں.